بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 72 درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت فرماتے ہیں سید جلیل حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ انہیں ابدالوں میں شمار فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ نے فرمایا، من طلب الحدیث لغیر اللہ تعالی مکرم بہی، فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بات کو طلب کیا، فرمایا اس نے اس کے ساتھ فریب کیا۔ گویا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب بننا، کسی اور چیز کو چاہنا، کسی اور چیز کی طلب رکھنا اور کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرنا، یہ فریب اور دھوکہ کے معنی میں آتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان کے مابین کی ہر چیز، زمین کے اوپر جو کچھ بھی تخلیق فرمایا وہ حضرت انسان کے لیے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا وہ ذات جس نے زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اے انسان تیری خاطر پیدا کیا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فقط اور فقط اپنی ذات کے لیے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان اس کی رضا کو چھوڑ کر، اس کی خوشنودی کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز کو طلب کرتا ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو گویا یہ فریب اور دھوکہ کے معنی میں آتا ہے۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق کہ آپ نے فرمایا، لا یاکل الخبز الا بالنیہ، فرمایا کہ کھانا بھی نہ کھایا جائے مگر اس کے اندر بھی نیت کو شامل کر لیا جائے، یعنی کھانا کھانے میں بھی نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ فرماتے ہیں قلت لاسحاق، میں نے اسحاق سے یہ بات کی کہ ایو شین النیت فی اکل الخبز، کھانا کھانے میں اب نیت کا عمل دخل کیسے آ گیا؟ کون سی چیز ایسی ہے جو کھانا کھانے میں نیت پہ منحصر ہے؟ فرمایا کان یاکل فاذا ثقل عن الصلاۃ خفف لیخف بها، فرمایا کہ جب کھانا کھاتے تو اس میں کوئی ایسی چیز کھانے کے دوران تناول فرما لیتے جس سے نماز کے اندر بوجھل پن آتا، جس سے نماز میں خلل واقع ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں آپ اس میں تخفیف فرما دیا کرتے، یعنی کھانے کے اندر کمی کو اور کھانے کے اندر اس مقدار کو آپ کم کر لیتے تاکہ نماز میں کسی قسم کا ثقل پیدا نہ ہو، کسی قسم کا بوجھل پن پیدا نہ ہو۔ فَإِذَا خَفَّفَ ضَعُفَ، اور جب آپ کھانے میں تخفیف کرتے تو وجود پہ نحافت طاری ہو جاتی، وجود میں کمزوری طاری ہو جاتی، اور جب وجود میں کمزوری طاری ہوتی فَأَكَلَ لِيَقْوَى، پس آپ کھاتے تاکہ وجود کو تقویت نصیب ہو، وجود کو تقویت ملے۔ جیسے بہت خوب کہا جاتا ہے کہ جینے کے لیے کھایا جائے نہ کہ کھانے کے لیے جیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آدمی اپنے بطن کو، اپنے پیٹ کو
اپنے آپ سے پیچھے رکھے نہ کہ اپنے آگے لے جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کا بطن اس سے آگے نظر آئے. یہ انسان کے حسن میں کمی کو پیدا کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہاد کے لیے صفوں کو درست فرما رہے تھے، اور جہاد کے لیے صفوں کو درست کرتے ہوئے آپ نے ایک مجاہد کے بطن کو اس کے سینے سے بڑا ہوا پایا، تو آپ نے وہاں چھڑی سے وہاں اس کو لگایا، اور اشارہ اس بات کی جانب تھا کہ یہ پیٹ بڑا ہوا اچھا نہیں. تو انہوں نے جواباً کہا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے. آپ نے فرمایا فضل نہیں، یہ اس کے راستے میں جہاد کرنے سے آپ کو روک دے گا. گویا آدمی کا پیٹ آدمی سے پیچھے ہونا چاہیے، آدمی کا پیٹ آدمی سے آگے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کائنات کے اندر اپنے بطن اور اپنے پیٹ کے لیے نہیں جینا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جینا چاہیے، اس کے تقرب اور اس کے قرب و وصال کے لیے بندے کو جینا چاہیے. اور صوفیاء کرام میں، اولیاء کاملین میں ایک خوبصورت مقولہ ادا کیا جاتا ہے کہ جو کسی ولی کامل کی درگاہ پہ رہتا ہو، مرشد کامل کے در اقدس پہ رہتا ہو، تو اسے درویش کہتے ہیں کہ آپ کھانے کے لیے موجود ہیں یا اس سے آگے گزر چکے ہیں. یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس خانقاہ پہ، اس درسگاہ پہ، اس درگاہ پہ پیٹ پوجا کے لیے رہ رہے ہوں. اگر پیٹ سے آدمی گزر جائے تو پیٹ سے گزرنے کے نتیجے میں بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. گویا اس کے وجود میں سے جب طمع نکل جائے، جب لالچ نکل جائے، جب حرص نکل جائے، جب یہ چیزیں اس کے وجود سے نکل جائیں، تو پھر بندہ اللہ کے قرب کے، اس کے وصل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے اس کی ذات کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سے متصل ایک خوبصورت روایت نقل کی جو احمد بن الحواری سے انہوں نے نقل کی. فرماتے ہیں سمیت ابا سلیمان، میں نے یہ بات ابو سلیمان سے سنی، یعنی الدارانی جن کا لقب ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یقول، ابو سلیمان الدارانی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں عاملو، عمل کرو، عمل کو اختیار کرو، اعمال کو بجا لاؤ. اللہ بقلوبکم، فرمایا اللہ کی ذات تمہارے دلوں میں جلوہ گر ہے. اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ تمہیں اپنے قلوب سے، اپنے دل سے نصیب ہوگا. اللہ بقلوبکم، فرمایا اللہ کی جلوہ گری، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز اگر کوئی چیز ہے تو وہ بندے کا قلب ہے، وہ انسان کا دل ہے. جس طرح کہا گیا ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈاویں، رب دلیاں وچ رہندا. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نہ رب عرش معلّہ ملیا، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لبھیا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرک مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو، جدہ مرشد کامل ملیا، حضرت باہو چھٹے کل عذابے ہو. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرشد کامل رہنمائی کرتا ہے بندے کے دل کی صفائی کا، سینے کی صفائی کا، قلب کی طہارت کا. وہ اعلیٰ معیار پہ جا کر اہتمام کرتا ہے جس سے سالک، طالب، مرید مرشد کی اقتداء میں اپنے قلب کی صفائی کے ان اعلیٰ اوصاف کو پانے کے نتیجے میں اللہ کے قرب کو پاتا ہے، اللہ کی رضا کو پاتا ہے، اس کی خوشنودی کو پاتا ہے. اور یہ صرف صوفیاء نے اپنی طرف سے بات نہیں کی،
جس طرح حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. یہ اس لیے ہے کہ جب بندہ اپنے اس تن میں اپنے دل کی جانب پوری توجہ کرتا ہے تو اسی دل سے اللہ کے انوار و تجلیات کا، اس کی رضا اور اس کی خوش ندی کا مشاہدہ اور ملاحظہ کرتا ہے. صرف صوفیاء کرام کا کلام ہی نہیں، اگر آپ محدثین اور مفسرین کی کتب کو کھنگال کے دیکھیں، ان کی ورق گردانی کریں، تو انہوں نے بھی اسی بات کو اپنی اپنی کتب کے اندر درج کیا. مثلا ہمارے سامنے قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی الحنفی المظہری، جن کا لقب ہے پانی پتی، جن کا وصال ہے 1225 ہجری میں، انہوں نے تفسیر مظہری کی، یہ پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 57 ہے، 57. اس پہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش، کہ رحمان وہ عرش پہ جلوہ گر ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ خاصاً للہ سبحانہ علی قلب المؤمن وہو عرش اللہ سبحانہ فی العالم. فرمایا خاص طور پر اللہ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن کے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے. وہو عرش اللہ، اور بندہ مومن کا دل یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، فی العالم، اس جہان کے اندر. گویا اس جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری جس عرش پہ ہے وہ قلب مومن ہے. اور پھر دوسرے مقام پہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کما قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسعنی قلب عبد المؤمن، فرمایا میری سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے. تو بندہ مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری ہے، یعنی اس کے انوار و تجلیات کو دیکھنا ہو، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہو، تو وہ بندہ مومن کے دل سے بندے کو نصیب ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض. اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں یہ آسمانوں اور زمین سے جو اس کی کرسی وسیع ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الذی ہے یا قلب العارف، فرمایا وہ عارف کا دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے، اپنے اندر سے جو اس کی ذات اور اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لے. اور یہ تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 12. اس کے اندر علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کیا اور فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مَعْدَلُ الْعُلُومِ الْإِلَٰهِيَّةِ، کیونکہ بندہ مومن کا دل علوم الہیہ کا مرکز ہوتا ہے، اس کی کان ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جہاں سے اس کی رضا اور اس کی خوش ندی کو پایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیں، اولیاء کاملین کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیں، مثلا جس طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر مظہری کی پہلی جلد میں دوسرے مقام پہ حدیث قدسی کو کوٹ کیا کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن. فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، اگر سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اسی طرح اس روایت کو علامہ شہاب الدین احمد ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، جس میں صفحہ نمبر 412 پر آپ نے اس روایت کو درج کیا.
اور اسی طرح مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو ان الفاظ میں ذکر کیا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. فرمایا اگر میری کہیں جلوہ گری ہے، میرے انوار و تجلیات کا اگر مشاہدہ اور ملاحظہ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا میں بندہ مومن کے دل میں اپنے انوار و تجلیات کو رکھ دیتا ہوں، وہاں سے میرے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور الجامع فی الاحادیث القدسیہ اس کے صفحہ نمبر 59 پر اس حدیث پاک کو درج کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لا یسعنی شیء وواسعنی قلب عبد المؤمن. فرمایا میں کسی اور جگہ پہ اپنے انوار و تجلیات کو اس قدر ظاہر نہیں کرتا جس طرح بندہ مومن کے دل میں اپنے انوار و تجلیات کو ظاہر فرماتا ہوں. جس سے نتیجتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مشاہدہ کے لیے اگر اس کائنات میں سب سے عظیم کوئی جگہ اور سب سے عظیم کوئی مقام ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے. جس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی کے مقدمہ کے اندر پہلی جلد میں اس چیز کو درج کیا کہ قلب المؤمن عرش اللہ، کہ بندہ مومن کا دل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کا مرکز اور محور بناتا ہے، جہاں بندہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھنے میں، اس کے مشاہدے میں آسانی محسوس کرتا ہے، وہ بندہ مومن کا قلب اور بندہ مومن کا دل ہے. اور صرف انہی کی بات نہیں، آئیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک خوبصورت روایت درج کی جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کے اوپر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز اس کائنات میں جس قدر انسان ہے، کوئی اور چیز اس قدر اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز نہیں ہو سکتی. مثلا یہ کتاب الایمان ہے اور اس کا باب ہے باب فضل من استبرأ لدینہ، اور اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث پاک تھوڑی طویل ہے، اس کا آخری حصہ جو اس موضوع سے متعلق ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا کہ بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا خبردار وہی القلب، وہ دل ہے. یعنی اگر دل درست ہے تو پورا وجود درست ہے، اگر دل خراب ہے تو پورے کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے. یہ کتاب الایمان کی آخری روایات میں یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے درج کی ہے. اور یاد رکھیے اگر صوفیاء کرام کی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو صوفیاء کرام جو زیادہ توجہ دیتے ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، وہ قلب کو سنوارنے کی، دل کو سدھارنے کی، دل کو سیکل کرنے کی، دل کو صاف کرنے کی، دل کو ستھرا کرنے کی تلقین فرماتے ہیں. اور قرآن کریم میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ. یہ قرآن کریم کے اندر سیغے آتے ہیں جس سے نتیجتاً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مزکی کا لقب عطا فرماتے ہیں کہ تزکیہ فرماتے ہیں. اور تزکیہ انسان کے باطن کا ہوتا ہے جس سے انسان کے نفس کو خصائل رذیلہ سے جدا کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے.
اور انسان کے دل کا تصفیہ کر کے اسے اعلیٰ معیار تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب انسان کے باطن کا تزکیہ ہو جائے، انسان کے قلب کا تصفیہ ہو جائے، انسان کی روح کا تجلیہ ہو جائے، تو پھر یہ انسان معراج انسانیت کو پا لیتا ہے۔ تو معراج انسانیت کے حصول کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک صرف کر کے اس معیار تک لا کے کھڑا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پا لے۔ اور بنیادی طور پر جو صوفیاء کرام نے، جس طرح حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر صوفیاء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اپنے سانسوں کو اللہ کے ذکر میں لگایا جائے، کیونکہ سانسیں جب اللہ کے ذکر میں لگتی ہیں تو اس کا کنیکشن بندے کے قلب سے ہے، انسان کے قلب کو طہارت ملتی ہے، انسان کی روح کو جلا ملتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے سامنے امام حافظ ابو نعیم الاصبہانی، جن کا وصال ہے 430 ہجری میں، یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ انہوں نے حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی جلد نمبر 8 میں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 261 اس میں ایک روایت کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں الانفاس معدودۃ فکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہی میتۃ وکل نفس یخرج بذکر اللہ فہی موصولۃ بذکر اللہ۔ فرمایا کہ ہر انسان کے وجود میں جو اس کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں اور ہفتوں پہ مشتمل نہیں، بلکہ وہ تو سانسوں پہ مشتمل ہے۔ فرمایا الانفاس معدودۃ، سانس گنتی کے ہیں، فکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ، اور ہر وہ سانس جو ذکر اللہ کے بغیر گزرا، فہی میتۃ، فرمایا وہ تو مردہ ہے۔ اور وکل نفس یخرج بذکر اللہ، اور ہر وہ سانس جو ذکر اللہ میں گزرتا ہے، فہی موصولۃ بذکر اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے وصل کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی خوشنودی کے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگانا، جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا ایمان والوں کی تو علامت اور نشانی بھی یہی ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین، دلوں کو اطمینان اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تبھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی جو ابو سلیمان الدارانی سے ہے، فرمایا عاملو اللہ بقلوبکم، فرمایا عمل کو اختیار کرو، اعمال کو بجا لاؤ، اللہ تمہارے دلوں میں جلوہ گر ہے۔ بابا فرید گنج شکر نے کیا خوب پیغام دیا 2 مصروں کے اندر، فرمایا باروں ململ دھونا ہے تے کدی اندروں ململ دھو، بار دا دھوتا کی ہے یہ تیرا اندر پاک نہ ہو۔ آپ اگر غور فرمائیں معاشرے کے اندر آج جس قدر ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہر کو سدھارنے کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہر کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں کیا کچھ ہم استعمال نہیں کرتے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولا الی اعمالکم، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بل ینظر فی قلوبکم و نیاتکم، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہاری نیتوں کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جن کو مخلوق دیکھتی ہے ہم ان کو سنوار لیتے ہیں، اور جس پر خالق کی توجہ ہے ہم اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، نیت کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، قلب کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، سینے کی روشنی کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اخلاص میں کمال کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے ظاہر سے بڑھ کر
اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کرے، اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرے اور اعمال کو مخلوق کی بجائے خالق کے لیے اختیار کرے۔ جب بندہ مخلوق کو ترک کر کے خالق کے لیے عمل کو اختیار کرتا ہے تو اس عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بہت شکریہ۔